آج ہم قرآن پاک کی سورۃ النحل کی چند بہت ہی خاص آیات میں گہرائی تک اتریں گے۔ جی، اور یہ آیات ایک مکمل کہانی سناتی ہیں، ایک سفر کی کہانی۔ کیسا سفر؟ یہ سفر ایک فرد کی قربانی سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کی اندرونی طاقت کی طرف جاتا ہے، وہاں سے علم اور معاشرے کی تعمیر، اور پھر آخر میں پوری کائنات کے ساتھ انسان کا تعلق۔ بالکل، فرد سے کائنات تک کا سفر۔ اچھا، اور اس گفتگو کے لیے ہمارے ذرائع کیا ہوں گے؟ ہم تفاسیر کو دیکھیں گے، جدید سائنس خاص طور پر نفسیات کیا کہتی ہے اس پر بات کریں گے، اور زندگی سے جڑے کچھ اسباق بھی نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم ان آیات کو کس ترتیب سے دیکھنے والے ہیں؟ ہم انہیں چڑھتی ترتیب یعنی اسینڈنگ آرڈر میں دیکھیں گے۔ آیت 41 سے شروع کریں گے اور آیت 50 تک جائیں گے۔ اس ترتیب میں کوئی خاص وجہ؟ جی، اس میں ایک بہت گہری حکمت ہے۔ جس طرح یہ آیات قرآن میں ایک کے بعد ایک آتی ہے نا، اسی طرح ان کا جو پیغام ہے وہ بھی قدم بقدم بنتا ہے۔ ہر آیت اگلی آیت کے لیے ایک بنیاد بنتی ہے، اور جب ہم آخر تک پہنچیں گے تو ایک مکمل تصویر سامنے آ جائے گی۔ زبردست۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 41۔ جی، ترجمہ ہے، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہو کر، ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کسی طرح لوگ جانتے۔ یہ آیت تو سیدھی دل پر لگتی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی خاص کہانی ہے؟ جی بالکل، یہ ان صحابہ کرام کے بارے میں ہے جن پر مکہ میں ظلم کی انتہا ہو گئی تھی، اور انہیں اپنا سب کچھ، گھر، کاروبار، رشتے، سب کچھ صرف اپنے دین کی خاطر چھوڑنا پڑا۔ پہلے حبشہ، پھر مدینہ۔ اچھا۔ یہاں اللہ خود ان کی نیت کی گواہی دے رہا ہے اور وعدہ کر رہا ہے کہ نہ صرف آخرت میں بلکہ اسی دنیا میں بہترین ٹھکانہ دوں گا۔ اور قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی تو مہاجرین کا ذکر ہے نا؟ جی، سورت آل عمران، سورت توبہ، کئی جگہ انہیں کامیاب، سچے اور بلند درجے والا کہا گیا ہے۔ اگر ہم اسے آج کی نفسیات کی نظر سے دیکھیں تو جبری ہجرت یعنی فورسڈ مائگریشن، یہ تو انسان کے لیے شاید سب سے بڑے صدموں میں سے ایک ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے، شدید خوف اور صدمے کا باعث بنتی ہے۔ جی، لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ سائنسی نکتہ ہے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب انسان کسی بڑے مقصد یا اصول کی خاطر اپنا گھر چھوڑتا ہے، اچھا، تو اس صدمے کو برداشت کرنے کی جو صلاحیت ہے نا، جی، جسے ہم ریزیلینس کہتے ہیں، جی، ریزیلینس، وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس کا دکھ ایک طاقت میں بدل جاتا ہے، وہ نئی جگہ پر لیڈر بن کر ابھرتے ہیں۔ اور اس میں کمیونٹی کا کردار بھی تو اہم ہوگا۔ بہت زیادہ۔ جس طرح مدینہ کے انصار نے مہاجرین کو گلے لگایا، سائنس کہتی ہے کہ یہ ذہنی صحت اور بقا کے لیے ایک لازمی جز تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا کھیل نیت کا ہے۔ آج کے دور میں شاید ہمیں ملک نہ چھوڑنا پڑے، لیکن ہجرت کا تصور تو اب بھی زندہ ہے۔ بالکل، جیسے گناہوں سے بھرا ماحول چھوڑنا، بری صحبت سے نکلنا، یا اللہ کے لیے اپنی کوئی بری عادت چھوڑ دینا۔ یہ بھی تو ایک طرح کی ہجرت ہی ہے۔ بالکل، اور یہی اس آیت کا اصل سبق ہے۔ دنیا کے لیے شہر بدلنا تو صرف ایک منتقلی ہے، جی، لیکن اللہ کے لیے کچھ چھوڑنا وہ عبادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کسی مہاجر صحابی کو وظیفہ دیتے تھے تو یہی آیت پڑھ کر کہتے تھے کیا کہتے تھے؟ کہ یہ تو دنیا کا وہ وعدہ ہے جو اللہ پورا کر رہا ہے، آخرت کا اجر تو اس سے کہیں بڑا ہے جو محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب انسان اتنی بڑی قربانی دیتا ہے، اس کے اندر ایسی کون سی خوبیاں ہونی چاہیے جو اسے ثابت قدم رکھیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگلی ہی آیت یعنی آیت نمبر 42 اسی کا جواب دیتی ہے۔ جی، ترجمہ ہے، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ دو وہ ستون ہیں جن پر ہجرت کی پوری عمارت کھڑی ہے، صبر اور توکل۔ صبر اور توکل۔ تفاسیر کہتی ہیں کہ انہوں نے ہر چیز پر صبر کیا، وطن چھوڑنے کا غم، رشتہ داروں کے تانے، بھوک پیاس، جان کا خطرہ، ہر چیز پر۔ اور توکل؟ توکل کا مطلب ہے کہ انہوں نے سبب اور وسیلوں سے امید توڑ کر صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ علامہ ساوی نے ایک بہت گہری بات لکھی ہے کیا؟ کہ صحابہ نے عزت کے بدلے ظاہری ذلت کو چنا اور امیری کے بدلے فقیری کو، تو اللہ نے ان کی ذلت کو ایسی عزت میں بدلا کہ وہ دنیا کے امام بن گئے، واہ! اور ان کی فقیری کو ایسی امیری میں بدلا کہ سلطنتیں ان کے قدموں میں آ گئیں۔ یہ تو ہوئی روحانی بات، لیکن
کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ صبر کا مطلب تو بس بے بسی میں برداشت کرنا ہے، جو خود ایک سٹریس ہے۔ تو سائنس اس میں کیسے فرق کرتی ہے؟ یعنی بے بسی والی برداشت اور طاقت والے صبر میں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ سائنس ان دونوں میں واضح فرق کرتی ہے۔ دیکھیے، بے بسی والی برداشت جو ہے وہ سٹریس ہارمون کورٹیسول کو بڑھاتی ہے۔ اچھا۔ لیکن جب صبر ایک مثبت انتخاب بن جائے، یعنی میں یہ مشکل برداشت کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک بہتر نتیجے کی امید ہے، تو یہ دماغ کے پری فرنٹل کارٹیکس کو فعال کرتا ہے، جو جذباتی کنٹرول کا مرکز ہے۔ بالکل۔ اس سے سٹریس کم ہوتا ہے اور توکل یعنی ایک اعلیٰ طاقت پر بھروسہ وہ اس عمل کو اور تیز کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ نتیجہ میرے کنٹرول میں نہیں بلکہ ایک مہربان ذات کے ہاتھ میں ہے، تو دماغ اینگزائٹی کی حالت سے نکل کر پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ ہارمونل لیول پر ثابت شدہ بات ہے۔ تو ایک بار جب انسان صبر اور توکل سے اپنی اندرونی دنیا مضبوط کر لیتا ہے تو اگلا قدم کیا ہے؟ آیت 43 اس کا جواب دیتی ہے، لیکن اس کا رخ اچانک علم کی طرف ہو جاتا ہے۔ جی، ترجمہ ہے، اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ جی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انسان ہے، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ہمیشہ انسان ہی نبی بنا کر بھیجے گئے، اور اگر تمہیں شک ہے تو جا کر اہل کتاب یعنی پچھلی کتابوں کے عالموں سے پوچھ لو۔ لیکن یہ آیت تو اس وقت کی خاص واقعے کے بارے میں ہے، آج ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اس میں ہمارے لیے ایک آفاقی اصول ہے، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ یعنی یہ زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، کیس لڑنا ہو تو وکیل سے، آپ خود سے اپنی سرجری تو نہیں کرتے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو دین بھی ایک گہرا علم ہے، فقہ، عقیدہ، تفسیر، اس میں بھی ماہرین کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جہالت کی بیماری کا علاج پوچھ لینا ہے۔ اور یہیں سے وہ تصور بھی نکلتا ہے جسے تقلید کہتے ہیں، یعنی کسی علم کے ماہر پر بھروسہ کرنا۔ بالکل، یہ آنکھیں بند کر کے پیروی کرنا نہیں ہے، یہ ایک منطقی ضرورت ہے۔ ہم ہر روز درجنوں چیزوں میں تقلید کرتے ہیں۔ جیسے پائلٹ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ جہاز اڑانا جانتا ہے، ہم اس سے اس کا لائسنس نہیں مانگتے۔ اسی طرح دینی معاملات میں ایک عام آدمی کا مجتہد امام یعنی دین کے اعلیٰ ترین ماہر کی تحقیق پر بھروسہ کرنا بالکل منطقی ہے۔ اور آیت کا وہ حصہ کہ نبی ہمیشہ انسان ہی رہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے؟ جی، اس میں گہری نفسیاتی حکمت ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان صرف انسانوں سے سیکھتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اگر کوئی فرشتہ نبی بن کر آتا جو نہ کھاتا نہ سوتا نہ تھکتا تو ہم سب کہتے کہ بھائی آپ تو فرشتے ہیں، آپ کے لیے سب کرنا آسان ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم یہ کیسے کریں؟ اللہ نے ایک قابل عمل رول ماڈل بھیجا۔ بالکل، تاکہ کوئی یہ بہانہ نہ کر سکے۔ اور اس رول ماڈل کا کام کیا تھا، یہ اگلی آیت نمبر 44 واضح کرتی ہے۔ ترجمہ ہے، روشن دلیلیں اور کتابیں لے کر، اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف یہ یادگار یعنی قرآن اتاری کہ تم لوگوں سے بیان کر دو جو ان کی طرف اترا اور کہیں وہ دھیان کریں۔ جی، یہاں بیان کر دو کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وضاحت کرنا، کھول کر سمجھانا۔ اللہ نے صرف کتاب نہیں بھیجی بلکہ اس کتاب کا ایک عملی نمونہ اور مفسر بھی بھیجا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی قرآن اصول ہے اور حدیث اس کی عملی تشریح ہے۔ بالکل، قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، لیکن کیسے، کتنی رکعتیں، کیا پڑھنا ہے، یہ سب کہاں سے ملتا ہے؟ حدیث سے۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، لیکن کتنی، کس مال پر، کب دینی ہے، یہ سب تفصیلات حدیث بتاتی ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن پر عمل ناممکن ہے۔ اور آیت کا آخری حصہ بھی بہت اہم ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ جی ہاں، یہ تدبر کی دعوت ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی نہیں بلکہ سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی کتاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اس کی صفائی کیسے ہو؟ فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت سے۔ اور سائنس بھی تو یہی کہتی ہے کہ گہری سوچ دماغ کے لیے ورزش ہے۔ جی، ڈیپ تھنکنگ دماغ میں نئے نیورل پاتھ ویز بناتی ہے، ذہنی تناؤ کم کرتی ہے اور اخلاقی فیصلہ سازی کو بہتر بناتی ہے۔
تو اب تک ہم نے دیکھا کہ ایک انسان قربانی دیتا ہے، پھر صبر اور توکل سے خود کو مضبوط کرتا ہے، پھر علم کے ذریعے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن ان کا کیا جو یہ راستہ نہیں اپناتے اور برے منصوبے بناتے ہیں؟ اگلی آیات 45، 46 اور 47 کا رخ ان کی طرف ہے۔ یہ ایک بہت سنجیدہ انتباہ ہے۔ جی، ان آیات میں 4 قسم کی پکڑ یا عذاب کا ذکر ہے۔ پہلی قسم، اللہ انہیں زمین میں دھسا دے۔ یہ صرف ایک قدرتی آفت جیسے سنک ہول کی بات نہیں ہے، تو پھر یہ ایک گہرا نفسیاتی خوف ہے۔ زمین وہ چیز ہے جس پر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جب وہی بنیاد پیروں تلے سے نکل جائے تو انسان کی ہر سیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے۔ کہ عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر نہ ہو۔ یہ ہے اچانک آنے والی آفت۔ جنگ بدر میں مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ ان کا یہ انجام ہوگا۔ یہ زندگی کے ان حادثات کی طرح ہے جو انسان کو بالکل بلائنڈ سائیڈڈ کر دیتے ہیں۔ تیسری قسم، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، یعنی روزمرہ کے کاموں میں، سفر کے دوران۔ اس میں یہ پیغام ہے کہ کوئی جگہ محفوظ نہیں، کوئی وقت محفوظ نہیں۔ انسان سب سے زیادہ غفلت میں تب ہوتا ہے جب وہ اپنے معمولات میں مصروف ہوتا ہے۔ اور چوتھی قسم شاید سب سے زیادہ خوفناک ہے، یا انہیں نقصان دیتے دیتے گرفتار کر لے۔ جی، عربی لفظ ہے تخوف، جو خوف سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو کناروں سے آہستہ آہستہ ختم کرنا۔ یہ اچانک حملہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس دیمک کی طرح ہے جو اندر ہی اندر آپ کی بنیاد کھا رہی ہو، یا وہ بیماری جو آپ کو دن بدن کمزور کر رہی ہو۔ اس میں مہلت کا احساس تو ہے، لیکن ساتھ ہی ایک مستقل خوف بھی ہے کہ اگلا نقصان کیا ہوگا۔ یہ اللہ کی رحمت بھی ہے کہ وہ سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ جی، لیکن یہ ایک سخت وارننگ بھی ہے۔ یہ پڑھ کر انسان ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، خاص طور پر یہ بتدریج پکڑ والی بات، کیونکہ ہماری زندگیوں سے بہت ملتی جلتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی ناکامیاں، صحت کے مسائل۔ جی، انسان سوچتا ہے کہ یہ بس زندگی کا حصہ ہے، لیکن یہ آیات کہہ رہی ہیں کہ شاید یہ ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ یہاں تک تو بات ہوئی انسانوں کی، لیکن اب قرآن کیمرہ زوم آؤٹ کر کے پوری کائنات کو دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 48، یہ مجھے ہمیشہ بہت حیران کرتی ہے۔ ترجمہ ہے، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس کی پرچھائیاں داہنے اور بائیں جھکتی ہیں، اللہ کو سجدہ کرتی، اور وہ اس کے حضور ذلیل ہیں۔ سایوں کا سجدہ، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ایک ناقابل یقین آیت ہے۔ سائنسی طور پر یہ ایک حقیقت ہے۔ زمین کی گردش کی وجہ سے سورج جب مشرق سے نکلتا ہے تو ہر چیز کا سایہ مغرب کی طرف لمبا ہو کر گرتا ہے۔ گویا سجدے میں گر رہا ہے۔ بالکل، اور جب سورج مغرب میں ڈوبتا ہے تو سایہ مشرق کی طرف جھک جاتا ہے۔ یہ اللہ کے بنائے ہوئے طبیعتی قوانین کی اتنی مکمل پابندی ہے کہ یہ عاجزی اور اطاعت کی ایک خاموش روزانہ کی تصویر ہے۔ واہ! اور پھر آیت 49 اس دائرے کو اور وسیع کرتی ہے، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں چلنے والا ہے، اور فرشتے، اور وہ غرور نہیں کرتے۔ یہاں مفسرین سجدے کے 2 قسمیں بتاتے ہیں۔ ایک ہے سجدہ عبادت، جو باشعور مخلوق یعنی انسان اور فرشتے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور دوسرا ہے سجدہ اطاعت، جو کائنات کی ہر بے جان اور جاندار شے اپنے قدرتی قوانین کی پیروی کر رہی ہے۔ ایک ایٹم کا الیکٹران نیوکلیس کے گرد گھومنا اس کا سجدہ ہے۔ سیاروں کا اپنے مدار میں رہنا ان کا سجدہ ہے۔ بالکل، وہ اللہ کے حکم سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ اور آخر میں آیت 50 فرشتوں کے بارے میں، اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہو۔ یہ فرشتوں کی 3 صفات بتاتی ہے۔ وہ تکبر نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور کبھی حکم عدولی نہیں کرتے۔ وہ گناہ سے پاک ہیں۔ جی، اور اس کی ایک بہت دلچسپ سائنسی مشابہت ہے۔ کائنات کے جو بنیادی قوانین ہیں، جیسے کشش ثقل یا الیکٹرو میگنیٹزم، وہ کبھی اپنی ڈیوٹی سے نہیں ہٹتے، کبھی غلطی نہیں کرتے، اور کبھی بغاوت نہیں کرتے۔ کبھی نہیں۔ وہ ہمیشہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں، بالکل فرشتوں کی طرح۔ یہ تو ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ اور اسی سے جڑا وہ روحانی سبق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ نے فرمایا، آسمان چرچراتا ہے، اور اسے چرچرانے کا حق ہے، کیونکہ اس میں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں نہ ہو۔
اللہ اکبر! جب کائنات کی ہر بے جان شے اور نور سے بنے فرشتے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں تو انسان کو، جسے عقل اور اختیار دیا گیا ہے، تکبر کیسے زیب دیتا ہے؟ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس گہرائی میں کیا پایا؟ ہم نے ایک انسان کی جد و جہد سے بات شروع کی، پھر علم کے صحیح طریقے کو سمجھا، اللہ کی قدرت کو دیکھا، اور آخر میں یہ جانا کہ پوری کائنات کس طرح ایک عظیم اطاعت کے نظام میں بندھی ہوئی ہے۔ بالکل، یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم اس کائنات میں اکیلے نہیں ہیں۔ ہر سایہ، ہر ذرہ اور ہر فرشتہ اللہ کی تسبیح اور اطاعت میں مصروف ہے۔ اور ہمارا کام؟ ہمارا کام صبر، توکل اور علم کے ذریعے اس ہم آہنگی کا حصہ بننا ہے، نہ کہ تکبر اور نافرمانی کے ذریعے اس سے الگ تھلگ جزیرہ بن کر رہنا۔ اس گفتگو کے بعد ایک آخری سوال سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اگر کائنات کی ہر بے جان شے، یہاں تک کہ ہمارا اپنا سایہ بھی، اللہ کے حکم کی مکمل پابندی کر رہا ہے، تو ہم اپنی آزاد مرضی کا استعمال کس طرح کر رہے ہیں؟ کیا ہماری مرضی ہمیں کائنات کے اس عظیم ہم آہنگی کا حصہ بنا رہی ہے یا اس سے الگ کر رہی ہے؟